ہندوستان میں ریپ ایک پرابلم ہے. میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، کیونکہ میں پتہ ہے دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے والدین آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، تو آپ ان کے اعتماد پر پورا اترے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وہ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں. اور دشمن نگاہیں گاڑا ہوا آپ پر اس لیے ہے کیونکہ آپ حضرت زہرا کی کنیز ہیں. وہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے سے بی بی زہرا کے اوپر حملہ کرے. اس لیے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کے والدین آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ان کے بھروسوں کو توڑے نہیں. اور لڑکوں کو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بہنیں محفوظ رہیں تو آپ دوسرے کی بہنوں کو محفوظ رکھیں. دوسروں کی بہنوں کے اوپر اگر آپ نظر ڈال رہے ہیں تو اماموں نے کہا ہے کہ آپ کی نسلوں میں چیزیں دکھائی دیں گی. خود کی پاکیزہ نگاہ ہو. آج عزیزان گرامی، کلکتہ میں جو ریپ ہوا اس کے بعد پوری ہندوستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں دینی پلیٹ فارم سے مذمت کرنی چاہیے اور کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ ہمارا دین حق کے ساتھ ہے، باطل کے مخالفت میں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے مخالفت میں، نہ صرف غزہ میں بلکہ یہاں پر بھی. لیکن ہمیں اس چیز سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے ایجنڈا کو اس سے چلانا چاہ رہی ہیں. ہمیں سمجھدار رہنا چاہیے. توجہ کیجیے، بہاؤ میں نہیں بہنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ہندوستان میں ریپ ایک پرابلم ہے. انشاءاللہ کچھ چیزیں میں بیان کروں گا، توجہ کروں گا. ریپ ایک پرابلم ہے. ہر ہندوستان میں ہر 16 یا 17 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے ہندوستان میں. تو یہ پہلا ریپ نہیں ہے. آپ کے اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے، دوسرے اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہریانہ میں ہوتا ہے. ہندوستان کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. سٹی کے حساب سے سب سے زیادہ دہلی میں ہوتا ہے. کالجز کے حساب سے سب سے زیادہ یو پی میں ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا بھر میں اسٹیٹسٹکس ہے کہ ریپ سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ جاننے والے کرتے ہیں. پوری دنیا کا بتا رہا ہوں میں آپ کو اسٹیٹسٹکس. ریپ کون کرتے ہیں؟ جاننے والے. ہمارا دین جو ہے وہ عورتوں کو پاکیزہ، پیور اور گریٹ سمجھتا ہے. اس لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے عورت کو کہ دیکھو تم کیونکہ پاکیزہ ہو. توجہ کیجیے گا. اور مرد برے ہیں، مرد کی نگاہوں کے اندر مرض موجود ہے، مریض ہیں. تو مرد کی توہین ہے یا مرد کو واہ کہہ رہے ہیں؟ مرد کی توہین نہیں ہے نا. خدا کہہ رہا ہے کہ مرد ایسے ہیں. 2 سلیوشن اسلام نے دیے. عورت کو کہا کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ، مرد کو کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، ہے نا. دونوں چیز اسلام نے کہا. ماڈرن دنیا کیا کہتی ہے؟ ماڈرن دنیا کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں گے، مرد کو کہو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. لیکن پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا نہیں. آپ جانتے ہیں یو کے میں، انگلینڈ میں کتنی % خواتین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے اوپر جنسی حملہ ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنی % ہے؟ 90% سے زیادہ وہاں کی خواتین نے کہا ہے کہ ایک بار کم سے کم ہمارے اوپر جنسی حملہ ہوا ہے. آپ تو بڑے ماڈرن تھے نا. آپ نے کہا تھا کہ مثلا عورت اگر کچھ بھی نہیں پہنے گی تو کوئی دیکھے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں. بہت ماڈرن اور مؤدب تھے آپ لوگ. تو کیوں آپ کی سٹی میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ انسان ایسا ہے. مرد ہے ایسا کہ جب اس کے سامنے آپشن دیا جائے گا تو مرد کنٹرول نہیں کرے گا. ہم نہیں کہہ رہے کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہے ایسا. کون کہتا ہے کہ ایسا؟ دنیا کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اگر دین کی بات نہ بھی مانو تو دنیا میں جو ہو رہا ہے کم سے کم اس کو تو آپ مانو گے نا. یو کے، یو ایس اے میں حالت دیکھیں کیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے لیے کلیئر ہے جو دین سلیوشن دیتا ہے وہی سلیوشن صحیح ہے.
یہ کیا کہتی ہیں ماڈرن ہیں ہم لوگ تو ہمیں جو ہم کپڑا پہنیں گے پہننے دو. سوال یہ کہ آپ کپڑا کیوں پہننا چاہتی ہیں؟ آپ مردوں کو دکھانا چاہتی ہیں یا چھپانا چاہتی ہیں؟ اگر آپ ایکسپوزنگ کپڑے پہن رہی ہو تو آپ مردوں کو دکھانا چاہتی ہو. اگر دکھانا چاہتی ہو تو پہلی شروعات تو تم کر رہی ہو, کیوں دکھا رہی ہو؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی لڑکی ایکسپوز کر رہی ہے تو کسی کو رائٹ ہے کہ نعوذ باللہ اس کا ریپ کر دے, یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہندوستان میں سروے ہوا جس کے اندر پوچھا گیا کہ لڑکیاں اس قسم کے لباس پہنتی ہیں اس کا کتنا پرسنٹیج دخل ہے, تو 60% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ اس کا دخل ہے کیونکہ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو. آپ کہیں کہ نہیں میں یہ سب نہیں مانوں گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. پوری دنیا کے اسٹیٹسٹکس یہی کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانوں گی. تو اسلام نے جو سلیوشن دیا ہے دو ہے. ایک, عورت کو کہا خود کو چھپاؤ کیونکہ تم پیور ہو. جو چیز دیکھیں راستے میں جو چیز بکتی ہے اس کی کورنگ نہیں ہوتی, لیکن تنشک کے شو روم میں کوئی اگر ڈائمنڈ خریدنے جاتا ہے تو اس کو اچھے پیک میں دیتے ہیں انسان, کیونکہ ڈائمنڈ ویلیویبل ہے نا. تو کیونکہ آپ پیور ہو, آپ باشرف ہو, با کمال ہو, اس لیے خدا نے چاہا کہ آپ کی عزت پاکیزہ ہو, آپ دوسرے مرد آپ کو بری نگاہوں سے نہ دیکھیں. دوسرا اسلام نے کیا سلیوشن دیا؟ ایک کہ عورت کو کہا جسم کو چھپاؤ, مردوں کو کہا نگاہوں کو چھپاؤ, نگاہوں کو جھکاؤ. یہ سلیوشن پہلا. دوسرا اسلام نے کہا کہ اگر پھر کوئی ریپ کرتا ہے اس کو بدترین سزا دو, کیونکہ اگر سزا نہیں دو گے, ہندوستان میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارا کورٹ ہے. پتہ ہے ریپسٹ کو کہ ریپ کروں گا وہ کیس چلتا رہے گا 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال, چھوٹ جاؤں گا لاسٹ میں. تو ہمارا پرابلم کورٹ کا سسٹم ہے. اسلامک کنٹری میں, ایران میں, سعودی میں, دوسری مسلم کنٹریز میں فوراً رزلٹ آتا ہے, فوراً ہینگ کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو عبرت مل جائے. دوسری چیز. تیسری چیز عزیزان گرامی کہ یہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تربیت ہوتی ہے بالی ووڈ سے. بالی ووڈ میں جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. جب لڑکیوں کو چھیڑنے والے ہیرو ہوں گے تو کالجز اور یونیورسٹیز میں لوگ ہیرو نہیں بننا چاہیں گے. تربیت کہاں سے ہو رہی ہے اس کی؟ تربیت بالی ووڈ سے ہو رہی ہے, ہمارے کلچر سے ہو رہی ہے. بالی ووڈ آ کے سکھاتا ہے جوانوں کو کیسا کیا کرنا ہے. تو اسلام نے سلیوشن دیا ہے. سلیوشن کیا ہے؟ ایک بیلنس سوسائٹی جہاں عورتیں خود کو محفوظ کریں, مرد نگاہوں کو نیچا کریں, پھر بھی اگر مرد اپنی حدوں کو پار کرتا ہے اس کو سزا دے, بدترین سزا دے. یہ اسلام نے سلیوشن دیا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں. کہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر آج رسول اللہ ہوتے اور رسول اللہ رہتے اور جس سماج میں رہتے وہاں ایک ایسی برائی ہوتی تو کہ رسول اللہ چپ رہتے؟ رسول اللہ بولتے ہیں تو ہمیں بھی بولنا چاہیے. بس